ورنہ پروردگار عالم نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو سارے نبیوں کا سردار، تمام فرشتوں کا سردار، زمین آسمان والوں کا سردار، اور ہم اتنے بڑے بد نصیب کے ایسے نبی کو چھوڑ کر ہم یہودیوں کی طرف چلنے لگے۔ آج تم مسلمان بنے بیٹھے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے بیٹھے ہو، مگر دل کے اندر نبی کی محبت اور نبی کا یقین، آخرت کا یقین دلوں سے نکل گیا۔ کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ کلمہ والی دولت، یہ قرآن تمہیں ملا کس طرح، کتنی تمہیں تو دیکھ لے کہ بڑی آسانی سے مل گیا۔ اس کلمے کے لیے کتنے دکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اٹھانے پڑے، نبی کی بیٹیوں کو اٹھانے پڑے۔ اس کلمے کی اہمیت پوچھنی ہے تو جا، اللہ کرے تو مدینہ منورہ جائے اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں کھڑا ہو کر آواز لگائے، اور میرے محبوب کی بیٹیوں ہمیں اتنا تو بتاؤ کہ اس کلمے کے لیے تمہیں کتنے صدمے اٹھانے پڑے۔ آج ہمیں مفت میں مل گیا، کوئی اہمیت نہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو تمام اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، دن اور رات کی 24 گھنٹے کی زندگی تمام بیٹیوں کی اپنی مرضی کی ہو گئی۔ تیری مرضی کا دین نہیں ہوگا، جو تیری مرضی ہوگی وہ دین نہیں ہے، اور جو دین نہیں ہے تو پھر بددین ہے، اور جب بددین ہے تو راستہ سیدھا جہنم کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر نور نظر سیدہ زینب، 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی فرمائی۔ آج بہار کے مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں نبی اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے فرمایا کرتے تھے۔ جس شادی میں تمہاری اکڑ چلے، تیرے باپ دادا کی بات چلے، تیرے نانا کی بات چلے، وہ شادی کامیاب۔ نبی والی شادیاں نہیں، نبی کا لایا ہوا دین تیرے پلے نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کے اندر زندگی گزارتے، چاروں طرف سے دشمن گھیرا لگائے ہوئے پھرتے تھے۔ یہ نبی دین کی دعوت دیتا ہے، یہ کلمے کی دعوت دیتا ہے، یہ ایک قرآن کو ماننے کا اعلان کرتا ہے۔ اس نبی کو قتل کر دو، اس نبی کو ختم کر دو، یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ نبوت ختم ہو جائے گی۔ لوگوں نے بڑا ستایا، بڑا پریشان کیا، بہت مجبور کیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مکے کی طرف سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب اس شہر کو چھوڑ دو، اس بیت اللہ کو چھوڑ دو، مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی بیٹی سیدہ زینب اپنی سسرال میں مکے کے اندر رہ گئی، اپنی خالہ کے بیٹے سے شادی ہوئی۔ وہ پیاری بیٹی، وہ اپنے ابا سے محبت کرنے والی، وہ اپنے ابا کو روزانہ دن میں کئی مرتبہ یاد کر کے رویا کرتی تھی، اے میرے پیارے ابا تم مجھے چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، میں کیسے اس
کچھ دن گزر گئے، ارادہ بنایا کہ آج میں بھی مکہ چھوڑ کر اپنے ابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ محلے کی عورتوں میں اعلان کرتی ہے سیدہ زینب اور میری سہیلیوں اور میرے محلے کی عورتوں، کل میرا ارادہ مدینے جانے کا ہے۔ جس مائی کا میرے ذمہ کچھ قرض ہو اپنا قرض لے لو، جس کا پیسہ ٹکا ہو وہ پیسہ لے لو، جس کی اصل کی سونا اپنا سونا لے لو، جس کا میں نے آٹا لیا اپنا آٹا لے لو۔ کل یوں نہ کہنا کہ امام الانبیاء کی بیٹی مکے والوں کی امانت لے کر چلی گئی۔ نبی کی بیٹی مکے والے ظالموں کی، کافروں کی امانت لے کر جانا پسند نہیں کرتی۔ آج میری بیٹیوں، بہار کی لڑکیوں، تمہارے پاس جو عزت جو امانت ہے تمہارے شوہر کی حیثیت برباد نہ کرو، اللہ کی عدالت میں پکڑ ہوگی۔ باپ سے محبت کرو جیسے نبی کی بیٹیوں نے محبت کری، ماں باپ کی عزت کو نیلام نہ کرو۔ سیدہ زینب نے پروگرام بنایا، رات کا وقت اپنے دیور کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئی۔ مکے کے چودھریوں کو پتہ چل گیا، سارے مکے کے اندر کوہرام مچ گیا، امام الانبیاء کی بیٹی رات کو مکہ چھوڑ کر چلی گئی، ہمارے دشمن کی بیٹی چلی گئی، چلو پکڑو دوڑو بھاگو، کدھر چلی گئی؟ تمام مکے کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ظالم کالی کملی والے کی بیٹی کے پیچھے دوڑے، چلتے چلتے مکے کے باہر جنگل کے اندر رات کے اندھیرے میں گھیر لیا۔ سیدہ زینب پیٹ سے تھی، کئی مہینے کا حمل تھا، ظالموں کو ذرا رحم نہ آیا۔ مکے کی سرزمین پر امام الانبیاء کی بیٹی کا اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے پاؤں پکڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ دھڑام سے زمین پر آ گئی، حمل بھی ساقط ہو گیا، بچہ گر گیا، نقصان ہو گیا، بڑی رویا کرتی تھی۔ ظالم پاؤں پکڑ کر رات کے اندھیرے میں امام الانبیاء کی بیٹی کو زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر مکہ واپس لائے۔ ہمارے دشمن کی بیٹی تو مکہ چھوڑ کر جائے گی؟ نہیں جان دیں گے، تو نہیں سزا دیں گے، نہیں ستائیں گے، نہیں ماریں گے۔ ارے کوئی ان ظالموں سے پوچھو امام الانبیاء کی بیٹی کا قصور کیا ہے، تمہارا کیا بگاڑا، کیوں اتنا مجبور کرتے ہو، کیوں اتنے ظالم بنے بیٹھے ہو، کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ کالی کملی والے کی بیٹی 6 مہینے گزر گئے، کھانے کے لیے روٹی نہیں، کوئی چاول نہیں، کوئی دال نہیں، اور پینے کے لیے اچھی طرح سے پانی بھی نہیں، کھانے کے لیے علاج کے لیے کوئی دوائی نہیں، سوکھ سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو گئی۔ 6 مہینے گزر گئے، پھر ارادہ کیا کہ میں چپ چاپ اپنے ابا کے پاس جاؤں گی۔ نبی کی بیٹیوں نے اس دین کی خاطر مار کھائی مگر اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ اس لیے بہار کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اگر تمہارے اوپر تنگ دستی آئے، پریشانی آئے تو میری بچیوں اس ایمان کو نہ چھوڑنا، اس قرآن کو نہ چھوڑنا، چاہے تمہیں مرنا پڑ جائے چاہے زندہ ہونا پڑ جائے۔ 6 مہینے گزرے، پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پھر ارادہ بنایا، پھر چپ چاپ مکے سے نکلی اور اونٹنی پر سوار ہو کر چلی۔ چلتے چلتے ساری رات گزر گئی، صبح ہوا، مدینہ نظر آیا۔ اللہ کے نبی کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو خوشیاں محسوس ہوئی، بڑی کمزور ہے، بڑی پریشان ہے، بڑی بیمار ہے، بھوک سے لاچار ہے۔ مدینہ نظر آیا مگر ساری پریشانیاں بھول گئی، امام الانبیاء کا سامنے دیدار ہو گیا۔ اللہ کرے ہم سب کو اس نبی کا دیدار ہو جائے، سب کہہ دو آمین۔ ابا کا دیدار ہوا، بیٹی کی امنگ بڑی، خوشیاں بڑھی۔ اللہ کے نبی کو معلوم پڑا، مدینہ کے اندر شور مچ گیا، سیدہ زینب آ گئی،
سیدہ زینب آ گئی. اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے, ادھر سے بیٹی چلتی ہے, ادھر سے ابا آتے ہیں, آنکھ سے آنکھ ملی. اللہ کے نبی نے دیکھا میری بیٹی زینب, میں تو تجھے بڑی تکڑی چھوڑ کر آیا تھا, بڑی خوبصورت چھوڑ کر آیا تھا, یہ تیرا کیا حال بن گیا. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو زمین پر ٹپا ٹپ ہوئے دیکھا.